بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کھوئی ہوئی بکری کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اسے پکڑ لو، کیونکہ جہاں وہ تمہاری ہوگی اگر 1 سال تک اعلان کے بعد اس کا مالک نہ ملا، جہاں تمہارے کسی بھائی کی ہوگی، جہاں پھر بھیڑیے کی ہوگی، اگر یہی انہی جنگلوں میں پھرتی رہی۔ اور ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کھوئے ہوئے اونٹ کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ غصے ہو گئے، اور غصے کی وجہ سے آپ کے دونوں رخسار سرخ ہو گئے، اور آپ نے فرمایا تمہیں اس سے کیا غرض؟ اس کے پاس مضبوط کھر ہیں جس کی وجہ سے چلنے میں اسے کوئی دشواری نہیں ہوگی، اس کے پاس مشکیزہ ہے جس سے وہ پانی پیتا رہے گا اور درخت کے پتے کھاتا رہے گا جہاں تک کہ اس کا مالک اسے پالے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لقط کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اس کی رسی کا جس سے وہ بندھا ہوا ہے اور اس کے ظرف کا جس میں وہ رکھا ہوا ہے اعلان کرو، اور اس کا 1 سال تک اعلان کرو، پھر اگر کوئی ایسا شخص آ جائے جو اسے پہچانتا ہو اور اس کا مالک ہو تو اسے دے دو، ورنہ اسے اپنے مال کے ساتھ ملا لو۔ سفیان بن عیان نے بیان کیا کہ پھر میں ربا بن عبد الرحمن سے ملا اور مجھے ان سے اس کے سوا اور کوئی چیز محفوظ نہیں ہے۔ میں نے ان سے پوچھا تھا کہ گم شدہ چیزوں کے بارے میں منبثہ کہ مولا یزید کی حدیث کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا وہ زید بن خالد سے منقول ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں۔ سفیان نے بیان کیا کہ ہاں۔ جہجیہ نے بیان کیا کہ ربا نے منبثہ کہ مولا یزید سے بیان کیا، ان سے زید بن خالد نے۔ سفیان نے بیان کیا کہ پھر میں نے ربا سے ملاقات کی اور ان سے اس کے متعلق پوچھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کا طواف اپنے اونٹ پر سوار ہو کر کیا، اور ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی رکن کے پاس آتے تو اس کی طرف اشارہ کر کے تکبیر کہتے۔ اور زینب بنت جشع رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاجوج ماجوج کے دیوار میں اتنا سوراخ ہو گیا ہے، اور آپ نے اپنی انگلیوں سے 9 کا عدد بنایا۔ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے میں ایک ایسی گھڑی آتی ہے جو مسلمان بھی اس وقت کھڑا نماز پڑھے اور اللہ سے کوئی خیر مانگے تو اللہ اسے ضرور دے گا۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس ساتھ کی وضاحت کرتے ہوئے اپنے دستے مبارک سے اشارہ کیا اور اپنی انگلیوں کو درمیانی انگلی اور چھوٹی انگلی کے بیچ میں رکھا، جس سے ہم نے سمجھا کہ آپ اس ساتھ کو بہت مختصر ہونے کو بتا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک یہودی نے ایک لڑکی پر ظلم کیا، اس کے چاندی کے زیورات جو وہ پہنے ہوئے تھی چھین لیے اور اس کا سر کچل دیا۔ لڑکی کے گھر والے اسے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے تو اس کی زندگی کی بس آخری گھڑی باقی تھی اور وہ بول نہیں سکتی تھی۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تمہیں کس نے مارا؟ فلاں نے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے سے غیر متعلقہ آدمی کا نام لیا، اسی لیے اس نے اپنے سر کے اشارے سے کہا کہ نہیں۔ بیان کیا کہ پھر ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے شخص کا نام لیا اور وہ بھی اس واقعے سے غیر متعلق تھا، تو لڑکی نے سر کے اشارے سے کہا کہ نہیں۔ پھر ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ فلاں نے تمہیں مارا ہے؟ تو اس لڑکی نے سر کے اشارے سے ہاں کہا۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ فتنہ ادھر سے اٹھے گا
اور آپ نے مشرق کی طرف اشارہ کیا۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ جب سورج ڈوب گیا تو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اتر کر میرے لیے ستو گول، کیونکہ آپ روزے سے تھے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اندھیرا ہونے دیں تو بہتر ہے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ اتر کا ستو گول۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اور اندھیرا ہو لینے دیں تو بہتر ہے، ابھی دن باقی ہے۔ پھر ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اترو اور ستو گول لو۔ تیسری مرتبہ کہنے پر انہوں نے اتر کر ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ستو گولا۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پیا۔ پھر آپ نے اپنے ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ رات ادھر سے آ رہی ہے تو روزے دار کو افطار کر لینا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی کو سحری کھانے سے بلال کی پکار نہ روکے۔ جہاں آپ نے فرمایا کہ ان کی اذان کیونکہ وہ پکارتے ہیں، جہاں فرمایا اذان دیتے ہیں، تاکہ اس وقت نماز پڑھنے والے رک جائیں۔ اس کا اعلان سے یہ مقصود نہیں ہوتا کہ صبح صادق ہو گئی۔ اس وقت یزید بن زرع نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے صبح کاذب کی صورت بتانے کے لیے، پھر ایک ہاتھ کو دوسرے پر پھیلایا صبح صادق کی صورت کے اظہار کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخیل اور سخی کی مثال دو آدمیوں جیسی ہے جن پر لوہے کی دو زریں ہیں، سینے سے گردن تک ہیں۔ سخی جب بھی کوئی چیز خرچ کرتا ہے تو ذرا اس کے چمڑے پر ڈھیلی ہو جاتی ہے اور اس کے پاؤں کی انگلیاں تک پہنچ جاتی ہے اور پھیل کر اتنی بڑھ جاتی ہے کہ اس کے نشانے قدم کو مٹاتی چلی جاتی ہے۔ لیکن بخیل جب بھی خرچ کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی ذرا کا ہر حلقہ اپنی اپنی جگہ چمٹ جاتا ہے۔ وہ اسے ڈھیلا کرنا چاہتا ہے لیکن وہ ڈھیلا نہیں ہوتا۔ اس وقت آپ نے اپنی دونوں انگلیوں سے اپنے حلقے کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سہل بن سعدی رضی اللہ عنہ سے سنا۔ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری بعثت قیامت سے اتنی قریب ہے جیسے اس سے یعنی شہادت کی انگلی بیچ کی انگلی سے۔ جہاں ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راوی کو شک تھا کہ جیسے دونوں انگلیاں ہیں، اور آپ نے شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلیوں کو ملا کر بتایا۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کو پڑھنے میں غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ کو پڑھنے میں غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائے۔ صدقہ جاریہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجیے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔